الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سرزمین بھٹکل کی ایک مشہور معروف شخصیت جناب عبدالرحیم صاحب جکاکو کے ساتھ ہیں، جو بھٹکل کی فکر و خبر کے ایک ملاقات کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کا اس میں استقبال کرتے ہیں۔ اس انٹرویو میں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہمارے محترم مہمان سے ہمیں جانیں اور سنیں کہ ان کی زندگی میں جو اہم واقعات پیش آئے اور جن تجربات سے وہ گزرے ہیں، ان تجربات کو بھی ہمارے سامنے رکھیں، جس کے ذریعے سے ہم آنے والی نسلوں تک یا اپنی نئی قیادت تک اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا آپ کے والد ماجد کے تعلق سے، چونکہ بھٹکل کے مشہور و معروف منسٹر جناب حسین شمس الدین صاحب، جن کو ہر ایک جانتا ہے اور جن کے نام سے بھٹکل ہی نہیں، پورا کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورا ہندوستان واقف ہے۔ آپ پہلے ذرا اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں کہ ان کی شخصیت کا تعلق بھٹکل سے اور کرناٹک سے کس طرح رہا اور انہیں کون سی منسٹری حاصل رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آپ سے بات کرنے کا موقع دیا آپ نے۔ ہمارے والد محترم جناب جکاکو شمس الدین صاحب ایک بڑے بچپن سے ہی یتیم ہو گئے تھے، تو ان کی جو ایجوکیشن اور جو اس کے لیے بہت مشکلات سے گزری تھی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ بمبئی میں ہوٹل میں معمولی کام بھی کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور قوم کے فردوں کی ان سے تعاون سے انہوں نے تعلیم حاصل کیا، BA آنرس کیا، LLB کیا اور قوم کی خدمت میں لگے رہے۔ پہلے وہ پبلک پروسیکیوٹر تھے، اس کے بعد جو ہے وکالت بھٹکل میں شروع کی، اور جیسا کہ میں بچپن سے ان کو یعنی سامنے دیکھتا تھا، ان کا مقصد قوم کی خدمت ہی زیادہ تھی، اپنے کمانے یا شہرت حاصل کرنے یا اس کے ان کا بالکل توجہ اس طرف نہیں، ان کی توجہ خدمت کا۔ اور اس خدمت میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میں دیکھتا تھا کہ بچپن میں بہت سارے غیر مسلم بھی ان کی وکالت کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ کالنچے وہ جو بھٹکل کی کمیونٹی جو ہے ان سے بھی بڑا تعلق تھا، اور غیر مسلموں سے بہت اچھا ان کا ملاقات تھی۔ کمیونل ہارمونی بھی اس وقت تھی۔ پھر وہ مسلم لیگ میں ان کو ٹکٹ ملا اور بمبئی اسمبلی میں انہوں نے داخل ہوا۔ اس وقت میں جانتا ہوں مجھے مرارجی دیسائی سے ان سے ملاقات کرائی تھی کہ مرارجی دیسائی ان کو چاہتے تھے کہ یہ کانگریس میں جوائن ہو جائے اور منسٹر دینے کا بھی ایسا میں سنا تھا، اور انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر کرناٹکا فارم ہونے کے بعد انہوں نے کانگریس میں شامل ہوئے اور پہلے اسمبلی ممبر ہوئے، اس کے بعد ڈپٹی منسٹر ہوئے، اور ماشاءاللہ ڈپٹی منسٹر کے جیسا کہ آپ نے بتایا
سارے بھٹکل میں نہیں، کرناٹکا میں نہیں، ساری قوم یعنی ہندوستان میں ان کی جو خدمات سب خدمات کا تسلیم کرتی۔ ایک منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی ان کے گزر جانے کے 25 سال بعد کرناٹکا میں۔ انہوں نے کہا میں ان کے فوت ہونے کے بعد پیدا ہوا، مگر میں جانتا ہوں کہ کرناٹک میں ایسا مسلم منسٹر ابھی تک نہیں پیدا ہوگا اور آگے بھی نہیں ہوگا۔ ایسے جو تاثرات ان کے، اور میں جو بھی خدمات انجام دے رہا ہوں وہ انہیں کے دیکھنے میں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نانا مرحوم MM صدیق بھی میں بچپن سے دیکھتا تھا کہ وہ بھی قوم کے لیے خدمت کی، انہوں نے انجمن کے قائم کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ وہ بھی مسلم اور غیر مسلم سے زیادہ یعنی ان کا لگاؤ تھا۔ اور اسلام کے بارے میں میں نے بہت بار ان کو دیکھا کہ اسلام کے بارے میں وہ کرگی لوگوں کو تشریح کرتے ہیں اسلام کی فضیلت۔ کنڑا اخبار بھی انہوں نے شروع کیا، اس کے بعد وہ دوسروں کو ہو گئے۔ بہرحال ان دونوں کی دعاؤں اور ان دونوں کے خدمات کی وجہ سے مجھے بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑا۔ اس کے علاوہ چونکہ میں شمس الدین صاحب کا یعنی بڑا لڑکا ہوں، تو قوم کی امیدیں بھی اس میں تھی کہ تم بھی خدمت کرنے میں شامل ہو۔ اس میں ہمارے الحاج منیری صاحب، محی الدین منیری صاحب کا بھی بڑا رول تھا۔ کبھی بھی بھٹکلا آتا تو ہمیشہ یہی کہتے کہ عبدالرحیم تو کو شامل نہ کا سوا تجھے باپا حضر باپا سا یہاں خدمات ہے تو کسی الگ طرح رہتا کو ایک ہمیشہ اصرار کریچا یہ خدمات بھی کرنے کا موقع مل لو۔ ناظرین، ذرا میں آگے بڑھنے سے پہلے 1 منٹ یہاں پر رکوں گا۔ وہ یہ کہ جناب عبدالرحیم صاحب جکاکو نے کس طرح سے خوبصورت انداز میں اپنے پہلے والد ماجد کے متعلق کہ جکاکو شمس الدین صاحب نے کس طرح سے ترقی کی اور کس طرح سے ان کی ابتدائی زندگی رہی اور کیسے وہ منسٹر بنے، اس میں ہم تمام کے لیے ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو چھوٹا نہ جانے، بلکہ محنت کرے، کوشش کرے، اور انشاءاللہ یہ کوششیں رنگ لائیں گی اور آپ کو بھی ایک نہ ایک دن اپنے مقدر سے انشاءاللہ آگاہ کرے گی۔ ساتھ ہی میں دوسرے سوال کی طرف آنے والا تھا ان کے نانا جان کے متعلق کہ MM صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، جن کا انجمن کے قیام میں بہت بڑا حصہ ہے اور اسی کے نقش قدم پر یہ چل بھی رہے ہیں، لہذا ان کا بھی انہوں نے ذکر خیر کیا۔ اب گویا جناب عبدالرحیم صاحب کی شخصیت نجیب الطرفین ہے، یعنی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے دونوں طرف سے آپ کو گویا سیادت بھی حاصل ہے اور علمی قیادت کے بھی اب حقدار ہیں۔ اسی تناظر میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب اگلا سوال آپ سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ دبئی کی زندگی میں بھی تقریباً 20 سال تک تقریباً ہمارا آپ کے ساتھ رہنا رہا، اور یہاں پر بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ ہمیشہ آپ اجتماعی کاموں میں، سوسائٹی کی خدمت میں، معاشرتی کاموں میں پیش رہے، بلکہ ہم نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی ہیں آپ کو اجتماعی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی بھی دولت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی دولت کو خدمت کے لیے وقف کیا۔ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ناموری کے پیچھے، ناموری حاصل کرنے کے پیچھے آپ نے کام نہیں کیا، بلکہ آپ نے گراس روٹ پر کام کر کے دکھایا، تب ناموری نے آپ کا قدم چوما، پھر آپ کو شہرت اور عزت ملی۔ اسی کا نتیجہ تھا
کہ آپ نے جب ایک مختصر عرصہ یہاں پر گزارا اور انجمن حامی مسلمین کو ضرورت تھی ایک قیادت کی نہیں، تو یہاں کے ذمہ داران نے آپ کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ آپ یہاں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لہذا آپ کی ضرورت یہاں سے زیادہ ملک کو ہے، گاؤں کو ہے، لہذا اس وقت آپ نے یہاں سے سفر اختیار کیا، پھر اس کے بعد آپ انجمن چلے گئے۔ میں اب اگلا سوال آپ کے اس تناظر میں کرنا چاہوں گا کہ دبئی میں جو آپ کا وقفہ گزرا یہاں پر، وہ کس ناحیے کا گزرا اور کس طرح سے آپ نے یہاں پر ایام گزارے؟ پھر اس کے بعد ہم انجمن حامی مسلمین کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ مجھے اسٹوڈنٹ ٹائم سے بھی اجتماعی اس میں شوق تھا، ٹور سیکریٹری بنا۔ پھر جب میں پروفیشنل فیلڈ میں داخل ہوا، انجینئر اور ڈائریکٹر کے، تو بہت سارے پروفیشنل انسٹیٹیوشنس میں بھی حصہ لیتا تھا اور بہت سارے پروفیشنل اداروں میں ذمہ داری بھی لیتا تھا۔ میری شروعات بنگلور جماعت میں شروع ہوئی۔ وہاں پہ مجھے پہلے داخل ہوتے ہی وائس پریسیڈنٹ بنا دیے گئے، یعنی والد صاحب اور ہمارے مرحوم یحییٰ صاحب کی سے وہاں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد میں دبئی آیا۔ دبئی میں بھی ماشاءاللہ یہاں پہ اجتماعی زندگی میں جیسا کہ آپ نے کہا خدمت کرنے کا موقع ملا۔ جب میں یہاں آیا تو وائس پریسیڈنٹ بھی بنا، اس کے بعد پریسیڈنٹ بھی، جنرل سیکریٹری بھی بنا۔ اور جب یہاں آئے تو ایک فوکس ہمارا یہ تھا کہ میں جب جماعت کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی ضرورت کو اجتماعی ذریعے سے حل کریں، تو میرا اس پہ زیادہ فوکس تھا۔ تو ہم نے سب سے مل کر پہلے نشاندہی کرنے کے لیے یہاں کی جماعت کے ممبروں کی کیا ضروریات ہیں، ان کو کیا تکلیفات ہیں، اس کو سوالو کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ جماعت کو جو ہے ایک ادارہ جسٹ یعنی فنکشن کرنے کا یا جلسہ کرنے کا یا وصولی کرنے کا نہیں، ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، جماعت کے ممبروں کو یہاں سے لگاؤ، اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے سوچا۔ اور ہمارے سب جو کلیگس تھے، عبد الرحمن صدیقی تھے، رکن الدین محی الدین تھے، محسن تھے، بہت سارے ان سے باتیں کرنے کے بعد تھوڑی نئی چیزیں یہاں پہ ہم نے شروعات کی سب کے تعاون سے۔ سب سے پہلے ہم نے سیف اسکیم کی، یعنی جو سیونگ اسکیم، پیسہ بچت اسکیم، پیسہ بچت اسکیم، اور اس سیف اسکیم سے جو ذریعہ سے جو پیسے جمع ہوتے تھے اس کو انویسٹ کر کے اس کے جو فائدہ ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا بھی یہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے اٹریکٹ کرنے کے لیے اسکالرشپ اسکیم شروع کی، اسکالرشپ۔ اس کے بعد ایک اہم ضروریات اور ایمرجنسی نیڈز کے لیے قرضہ اسکیم شروع کی۔ یہ سب کاروائیں اس لیے کہ عام ممبروں کو سے لگاؤ بڑھے جماعت سے، اس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ لگاؤ بڑھنا چاہیے۔ پھر ہم نے سب مل کے جو ٹیلی فون ڈائریکٹری آپ کے زمانے میں بہت بڑا کارنامہ تھا، رابطہ ڈائریکٹری۔ اس کی وجہ ہے ایک آدمی اپنا نام جماعت سے اس کا نام آتا ہے تو ہم نے بہت فائدہ اٹھایا اس ڈائریکٹری سے، صحیح محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ بھی ایک کامیاب ذریعہ تھا۔ اور دوسرا میرا اچھا ایکسپیرینس
تصفیہ کمیٹی میں تصفیہ کمیٹی جی. بہت سارے مسائل آپ بھی کنوینر ہوتے تھے اس کے اکثر. بہت سارے مسائل حل کیے. یعنی تصفیہ کا مطلب یہ ہے ہم کوئی یہاں پہ ایک جج کی طرح نہیں بیٹھتے, دونوں کی یعنی ایکسیپٹنس سے حل سوچنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے. اس میں بھی اچھا ایک تجربہ ملا. پھر جیسا کہ آپ نے بتایا جماعت کے لوگوں نے مجھے بڑے اصرار کر کے آلموسٹ دھرنا کیا اور سائن کیا کہ میں بھٹکل جا رہا ہوں, تو وہاں جانا پڑا. اور جانے کے بعد ماشاء اللہ وہاں بھی خدمت کرنے کا موقع ملا. وہاں پہ جو انجمن میں جوائن ہونے کے بعد جو چیزیں میں نے پہچاننے کی کوشش کی, اس میں سب سے زیادہ مجھے لگا کہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں اور جو سٹاف ہے ان سے ہمارا جو لگاؤ تعاون بہت کم تھا. میری یہ یعنی سوچ تھی. یعنی ان کو جو ہے قریب لا کے ان کو احساس دلانا ہمارا ایک بڑا چیلنج تھا. کیا احساس دلانا؟ بھٹکل کے ہمارے بچوں کو تعلیم یعنی امپرومنٹ کرنے کے لیے ان کو یعنی ہمارے جو سٹاف ہیں, ٹیچنگ سٹاف ہے, ان کو ایک احساس دلانا کہ ہمارا انجمن ترقی کر سکتا ہے, کرنا چاہیے. ان کو یعنی ایگزیکٹو کمیٹی میں, بورڈ میٹنگ میں ان کو بلا کے ان کو احساس دلایا گیا. یہ سب پہلی بار شاید کہ دیکھیے آپ کا ہمارا رزلٹ یہ ہے, فلانے اچھے اسکول کا رزلٹ یہ ہے, ہم کو ان سے آگے بڑھنا چاہیے. تو ان کو احساس دلانا بھی ایک بڑا چیلنج تھا, کیونکہ ان کا یعنی ان میں ایک خیال تھا یا تصور تھا کہ بھٹکل کے جو ہمارے قوم کے افراد ہیں ان کو زیادہ تعلیم میں شوق نہیں ہے, وہ ویزا کر کے دبئی جانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کہ یہ سب ہے ایک, مگر پھر بھی بہت سارے ہمارے بچے پڑھنے کے شوق ہیں, ان میں شوق پیدا کرنا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. تو ان کو شوق پیدا کرو. اور انہوں کو انکریج کیا گیا کہ جیسے یہاں پہ آپ امپرومنٹ لا سکتے ہیں, آپ کوشش کریں گے تو لا سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس کوشش میں ہمارے سب کلیگ کے تعاون سے انہوں نے کر کے دکھایا. اردو میڈیم میں 100% رزلٹ آیا. انجمن کے اسکول رابطہ سوسائٹی کی طرف سے سب سے اچھے اسکول کی شیلڈ بھی 3-4 بار ملی. اور ہمارے بچے بہت سارے جگہ پہ دینی یعنی کمپٹیشن, کلچرل کمپٹیشن میں بھی آگے آنے لگے. اور دوسری ہم نے ایک چیز شروعات کی کہ بھٹکل انجمن میں لیڈیز جو ہے ان کی ٹیچرز کی تعداد زیادہ ہے اور بچے بھی زیادہ ہیں. تو لیڈیز جو بھٹکل کے لیڈیز ہیں ان کو اس انجمن کی ترقی کے لیے, انجمن کے ٹیچروں سے ملاقات کرنے کے لیے ان کو بھی ایک ہمارے اس میں دستور میں ایک شورا کمیٹی تھی لیڈیز کی, وہ لکھی ہوئی تھی, مگر اس کو ہم نے ریوائیو کیا. اور ان کا جو رول بھی انجمن کی ترقی میں کافی اچھا رہا, کیونکہ عورتوں سے بات کرنے کے لیے ہم لوگ جھجکتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اگر ہم زیادہ
کرے تو رو پڑتے ہیں، تو اس سے ایموشنل بیک میل جیسا ہوتا ہے. تو یہ جو ان کے ذریعے عورتوں سے ان کے مسائل وغیرہ حل کرنے میں کافی ہمارے کو یعنی اچھا ثابت ہوا. دوسری چیز تھی کہ ہمارے انجمن میں بہت سارے انفراسٹرکچر امپرومنٹ کرنے کی ضرورت تھی. بلڈنگس امپروو نئی بلڈنگس بنائے گئے، اکوپمنٹ نیا ڈالا گیا، انجینئرنگ کالج میں کمپیوٹرس ڈالا گیا، وائی فائی ڈالا گیا، اور ڈیجیٹل لائبریری بنائی گئی اور مینٹیننس یعنی بنیادی چیزوں کی بھی وہاں پہ ضروریات نہیں تھی. میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. میں جب جوائن ہوا تو 2 ہفتے کے اندر ایک بڑا لڑکیوں کی اسٹوڈنٹس کا مجمع انجمن آفس میں آیا تاکہ اپنی ضروریات پیش کر. ان کو معلوم ہوا کہ یہ نیا جنرل سیکرٹری زیادہ اوپن ہے اس لیے اس سے بات کر سکتے ہیں. تو میں گھبرا گیا، اتنے سارے لڑکیاں انجمن میں آ گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 4-5 جو آپ کے ریپرزینٹیٹیو رہے یہاں پہ آ جائیں اور باقی سب چلے جائیں. تو انہوں نے چلے گئے. تو پوچھا کیا ضروریات ہے. تو انہوں نے بہت ساری چیزیں، بنیادی چیزیں، پانی کا ارینجمنٹ برابر نہیں ہے، ہائیجین نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، لائبریری میں بکس نہیں ہے، ٹیچرس برابر نہیں ہے. تو اس سے ایک اندازہ ملا کہ کہاں پہ ہم پہ یعنی کانسنٹریٹ کرنا، اور جو ان کی واجب ضروریات تھی اس کو پورا کرنے کی سب کے تعاون سے کوشش کی. انفراسٹرکچر امپرومنٹ کیا، ڈیجیٹل کلاس روم کیے گئے، کمپیوٹرس ڈالے گئے، لائبریری کے بکس امپروو کیے گئے، اور اس کے ذریعے بہت سارے امپروو کرنے کے لیے. دوسری ایک اور شکایت انجمن سے یہ تھی کہ یہاں پہ دینی جو تعلیم ہے وہ اس میں زیادہ اور امپرومنٹ لانی چاہیے. اس کے لیے بھی ہم نے 2 پیریڈ کے بجائے 3 پیریڈ کیا، اور ان کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، الگ ایک بورڈ بنایا گیا، اس کے لیے ایک سپروائزر بھی اپوائنٹ کیے گئے. تو اس طرح کوشش جاری ہے اور ابھی آئندہ بھی جاری رہے گی. بٹ بہت ساری چیزیں اور زیادہ امپرومنٹ کرنے کے لیے وہاں پہ زیادہ اسکوپ ہے، کرنا چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے جو بھٹکل میں 12 سال رہنے کے بارے میں میری جو تجربہ ہے اس میں جو میسیج آپ بولتے ہیں. ایک منٹ ناظرین، آپ کے سامنے ہمارے انجمن حامی مسلمین کے سابق جنرل سیکریٹری اور سابق صدر نے دبئی سے لے کر انجمن تک کے سفر کی داستان بڑے ہی مختصر وقت میں رکھی ہے. چونکہ ان کا سفر بھی قریب ہے اور 12 سالہ زندگی کی جو داستان ہے بڑی لمبی ہے، اور خود موصوف نے انجمن کے سلسلے میں کتابی شکل میں دستاویز اور ڈاکومنٹری کی طرح کام بھی شروع کر دیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری معلومات وہ ملیں گی جس کے ذریعے سے ایک تعلیمی ادارہ چلانے والا کیا کیا فائدہ اٹھا سکے گا اور کس طرح سے وہ آگے بڑھ سکے گا. یہاں ایک بات ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب عبدالرحیم صاحب جو دبئی سے بھٹکل چلے گئے ہیں اور جس کا انہوں نے اصرار کیا کہ لوگ میرے پاس آئے اور گویا انہوں نے گھر پہ آ کے دھرنا دیا کہ آپ کو انجمن کے لیے چلنا ہے. یہاں میں ناظرین کی معلومات کے لیے ایک بات کا اضافہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں
کہ شاید اس کے لیے وہ مغفرت کا سبب بنے کہ ان کے یہاں سے بھٹکل جانے میں ان کی اہلیہ جناب محترمہ قمر النساء صاحبہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کا انتقال ہو چکا، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. اگر ان کی بھی ہمت نہ ہوتی، چونکہ ان کے بیٹے دبئی میں، ان کی تمام بیٹیاں دبئی میں، لیکن میاں بیوی نے قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور خدمت کی خاطر بھٹکل کا پھر سفر کیا، اور میاں بیوی دونوں نے تقریباً 12 سال کا جو وقفہ بھٹکل میں گزارا، جس میں جناب جکاکو عبدالرحیم صاحب 2 مرتبہ جنرل سیکریٹری بنے اور تیسری مرتبہ صدر باوقار بنے، اور انجمن کو انہوں نے ایک عزت دی. اب میں آپ کے سامنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تعلیمی میدان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے بہت سارے تعلیمی میدان میں کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم تو ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں، لیکن ادارہ چلانے کا تجربہ ان کے پاس نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے تعلیمی اداروں کو آگے بڑھائیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا، ہندوستانی مسلمان کے لیے بھٹکل کے قوم کے لیے تعلیم ایک اہم ذریعہ ہے آگے بڑھنے کا، اور اس میں دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم ہے، دونوں بھی چاہیے. اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کے سلسلے میں گزشتہ 100 سالہ تقریبات میں ہم نے ایک اچھا سیمینار منعقد کیا، جس میں جو ہے بھٹکل کے اطراف کے پورا تعلیمی اداروں کے ذمہ دار اور ہیڈ آف انسٹیٹیوشن نے حصہ لیا، اور بہت سارے اس میں جو ہے ان کے تجربہ اور ان کی جو ایکسپیرینس کے وجہ سے معلومات حاصل کی. اور ہم نے بہت سارے تعلیمی ماہرین کو انوائٹ کر کے ان سے لیکچرز کرائے کہ کس طرح ایسی یعنی یہ چیلنج دور کرنے چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی میں یا معاشرے میں کوئی رد بدل لانا، ایک انسٹیٹیوشن میں رد بدل لانا ایک بڑا چیلنج ہے. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور مینجمنٹ میں بڑا ایک چیپٹر ہے، ہاؤ ٹو اوور کم ریزسٹنس ٹو چینج، یعنی کوئی جو رد بدل تبدیلی لانے کے لیے کس طرح سے کوشش کرنا ہے. کیونکہ فطرتی طور پہ سب لوگ انسانی کمزوری ہے کہ کوئی یعنی تبدیلی جلدی ایکسیپٹ نہیں. تو یہ تبدیلی لانے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. مجھے بھی یہ تبدیلی لانے کے لیے بہت سارے دقتیں پیش آئی، لوگوں سے بھی، پبلک سے بھی، اور ہمارے اسٹاف سے بھی. بہرحال ایک حد تک ہم کامیاب ہوئے. اس میں یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں، خاص کر کے ہندوستان کی ماحول میں، کسی کو زبردستی یا آرڈر دے کے کام نہیں کرنا. ان کو اپنے محبت سے کرنا پڑتا ہے، ان کی یعنی تکلیفات سمجھ کے ان سے رغبت حاصل کر کے ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، اس کو وہ سامنے رکھ کے سمجھ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ ایک بڑا جو ہے بنیادی کامیابی کا ایک راز ہے. جب تک آپ اپنے اسٹاف سے اچھی طرح رابطہ نہیں کر سکتے، ان سے لگاؤ نہیں پیدا سکتے، ان کو احساس دلانا ہمارا کام ہے، ان کو جو ہے انکریج کرنا کام ہے، ان کو ٹرین کرنا بھی ہمارا کام ہے. ہم یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 15 سال ایکسپیرینس ہو گیا، ان کو کوئی یعنی ٹریننگ کی ضرورت ہے.
ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جی بنیادی چیزیں سب صحیح ہے. وہی ہیں مگر بھول جاتے ہیں. تو ان کو یاد دلانے کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. میں نے وہ بھی فیل کیا کہ سینئر لوگ جو ہے ٹریننگ کے لیے جانے کے لیے پسند نہیں کرتے. یہ بھی ایک ضروری ہے کہ بار بار جس طرح آدمی کو یعنی وائرس آنے کے لیے بوسٹر ڈوز دینا پڑتا ہے، اسی طرح لوگوں کو بھی بوسٹر ڈوز کہ ان کو جو ہے کیونکہ آج کل زمانہ بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، یعنی بہت امپرومنٹ ہو رہا ہے اور تعلیمی اداروں کو اس امپرومنٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی کے ذریعہ یعنی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ہے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، مسلمان پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ٹیکنالوجی کو سمجھنا، اس کا صحیح استعمال کرنا. ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں، آپ فکر و خبر میں بار بار کہتے ہیں، واٹس ایپ انسٹاگرام میں غلط چیزیں ہوتی ہیں. ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہمارے معاشرے، ہمارے دینی یعنی حدود کے اندر کس طرح ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے اور ہماری جو اسٹینڈرڈ ہے، لیول ہے، اس کے مطابق اتنا بڑا لیول ہم انٹروڈیوس کریں گے تو فیل ہو جائے گی. تو یہ سمجھنے ابھی بھی ایک بڑا ہے. دوسری چیز جیسے میں نے کہا کہ جو تبدیلی لانے کے لیے بہت سارے چیلنجز رہتے ہیں، ان کو جو بڑے اطمینان سے لوگوں کی ضروریات سمجھ کے کرنا چاہیے. دوسری چیز میں بھٹکل کے خاص کر کے نوجوانوں کے بارے میں خاص کر انجمن کے جو میرا تجربہ ہے اس میں جو ہے ڈسپلن کی بہت کمی لگتی ہے. یعنی اپنے استادوں سے، بزرگوں سے کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ جو ہے اس پہ ہم کو زیادہ فوکس کرنا ہے. ہمارے نوجوان جو بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ جو یعنی استادوں کا احترام نہیں کرتے، بڑوں کا احترام نہیں کرتے. ایک آزاد سمجھ رہے ہیں آج کل کے اس میں، مگر یہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے. ڈسپلن، تربیت، اخلاق، اس میں سدھار لانا چاہیے. اور یہ جو سدھار لانے کے لیے ہر ایک تعلیمی ادارہ اپارٹ فرام نارمل ایجوکیشن، تربیت، اخلاق امپروو کرنے کے لیے ایک کوشش ہونی چاہیے. یہ دینی تعلیم ہے ہمارے انجمن میں، مگر میرا تجربہ ہے کہ وہ جو دینی تعلیم ہے اس میں جو تربیت اور اخلاق پہ جتنا کانسنٹریٹ ہونا چاہیے اتنا نہیں. یعنی اس میں وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اخلاق، تربیت، احترام، اس کے لیے کس طرح ان کو سمجھایا جائے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے اور ایک ضروری ہے. اور ہمارے بھٹکل قوم کے لیے نوجوانوں کو یہ صحیح گائیڈنس دینا، پروفیشنل لائرس بننا چاہیے، ججز بننا چاہیے، گورنمنٹ میں جان ہونا چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے. جب تک ہم گورنمنٹ میں نہیں جاتے، پولیٹکس میں نہیں جاتے، ہمارا حق ہمیں نہیں ملے گا. لائرس، ججز، آئی اے ایس آفیسر، آئی ایف ایس آفیسر، یہ سب ہم کو کوشش کرنا چاہیے. تعلیمی ادارے بھی ان کا کام نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے ایک ڈویژن، ایک مخصوص
ग्रुप ऑफ पीपल मुकर्रर करके इनको इस तरफ भी करना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साबिक़ जनरल सेक्रेटरी और सदर अंजुमन बहुत सारी अहम बातों की तरफ तालीमी मैदान में इशारा कर रहे थे। ख़ास तौर पर वो आखिर में आ रहे थे तरबियत के ताल्लुक़ से और डिसिप्लिन के ताल्लुक़ से। और मुझे याद पड़ रहा है कि एक मरतबा आप जब भटकल से दुबई आए तो आपने फरमाया था कि साबिक़ मुहतमिम जामिया इस्लामिया मौलाना अब्दुल बारी रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा हमने इनवाइट किया अंजुमन में, तो उन्होंने 4 पहिए बताए। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तालीमी इदारे में भी 4 उसमें मेन बुनियादी अरकान होते हैं जिनके ज़रिए से इदारा चलता है, जिसमें हम सरपरस्तों की भी जिम्मेदारी है। हम ये न कहें कि सिर्फ इदारे ही की जिम्मेदारी है, बल्कि तरबियत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका ताल्लुक़ घर के माहौल से होता है। लिहाजा हम सरपरस्तों और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि डिसिप्लिन और तरबियत में हम भी इदारों का पूरा साथ दें। मैं अगर आपके जहन में वो 4 बातें मौलाना अब्दुल बारी रहमतुल्लाह के याद हों तो वो भी नाज़रीन के सामने ले आएँ तो उससे फ़ायदा हो सकता है। मौलाना बारी साहब को हमने इनवाइट किया था। बहुत अच्छा उन्होंने एक वर्कशॉप किया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि 4 पहिए हैं। स्टूडेंट्स एक तरफ है, ज़िम्मेदार एक तरफ हैं, टीचर्स एक तरफ है और सरपरस्त। अच्छा, इस बारे में हमने भी, हमारे इंतज़ामिया ने भी कोशिश की। हमने जो ये पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के जो इनका इनेकाद होता था उसको और ज़्यादा अच्छे तौर पर और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे करने की कोशिश की, जिससे जो है बहुत सारे जो शिकायतें हैं पेरेंट्स की तरफ से टीचर्स को मालूमात हासिल हुई। उन्होंने उसका यानी जो भी वो उनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश भी हुई। ये एक बहुत अच्छा लिंक बड़ी ज़रूरी है। जैसा कि मैं भूल गया था, सरपरस्तों को, वालिदैन को जितना यानी उनका रोल है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में 8 घंटे करते हैं, बाकी 16 घंटे तो घर में ही होता है। तो उनका रोल बहुत ख़ास करके औरतों का और माँओं का रोल ज़्यादा होता है। औरतें बच्चों को अच्छी तरह से मोहब्बत से सिखा सकते हैं। और अंजुमन का इसमें एक और रोल बहुत अच्छा ये है कि आजकल बहुत सारे औरतें तालीम याफ्ता हो रहे हैं, इससे उनको अपने बच्चों को यानी उनकी तालीमी मेयार बढ़ाने के लिए ये अच्छा साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रहीम साहब, बड़े अच्छे अंदाज में बता रहे थे। हम बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत सारी बातें इनसे सुनी और ख्वाहिश तो ये थी कि और मज़ीद सुने, लेकिन आप जानते हैं उनकी सेहत के लिए भी आप दुआ कीजिए। इस बीमारी में भी जनाब काफ़ी वक्त फ़िक्र ख़बर को दिया है। और इस ताल्लुक़ से आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ जो हमारा इंग्लिश का वेबसाइट है फ़िक्र ख़बर का, तो उसका रस्म इजरा भी जनाब अब्दुल रहीम साहब के हाथों नवाज कॉलोनी में हुआ था। तो हम ये भी जानना चाहेंगे फ़िक्र ख़बर के ताल्लुक़ से भी कि आपकी क्या तासुर है, चूँकि आप बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं और इन दिनों आपका क़याम अपने छोटे बेटे फ़हीम के यहाँ अमेरिका में है। वहाँ रहते हुए भी वो अंजुमन और भटकल के सिलसिले में फ़िक्रमंद रहते हैं और ईमेल्स वगैरह मुस्तकिल करते रहते हैं। गोया पैवस्त तरह शजर से उम्मीदें बाहर रख की फ़िक्र में मुस्तकिल रहते हैं। और चूँकि आप जमातुल मुस्लिमीन भटकल के कलीदी ओहदों में भी रहे हैं और रुकन इंतज़ामिया तो साल रहे हैं, आपके वालिद साहब का भी ताल्लुक़ उसी से था और आप गालिबन नायब सदर भी रह चुके हैं जमात मुस्लिमीन भटकल के। तो मैं आखिर में बात ख़त्म करते करते आपसे जानना चाहूँगा कि फ़िक्र ख़बर के जमात मुस्लिमीन के ताल्लुक़ से 1-2 बातें सामईन के सामने आ जाएँ, फिर इसी पर इंशाअल्लाह अपनी बात ख़त्म होगी। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि भटकल के हमारे उलमा जो है ये यानी टीवी यानी सोशल
सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे अच्छे जो दीन की तालीम और दुनियाई जो सियासी जो आजकल का माहौल है उसके बारे में बहुत अच्छा यानी नशर हो रहा है। मैं हमेशा सुनता हूँ, जैसा कि आपने कहा दुबई में रहूँ या कहीं भी रहूँ, यूएसए में रहूँ, तो मेरा करीब 1 घंटा सिर्फ भटकल के आपके फ़िक्र खबर बाकी न्यूज़ चैनल को सुनने में सर्व करता हूँ। और वहाँ के जो हमारे भटकली दूसरे उनको भी फॉरवर्ड करता हूँ, तो उनको भी भटकल से यानी कुर्बत रहे, लगाव रहे, और माशाल्लाह उनको भी है, फ़िक्र है उनको है। अभी फ़िलहाल मैं जाने के बाद भटकल में जो कोविड की ज़रिए से बहुत सारे लोगों का काम चले गए और ज़रूरत थी, तो वहाँ से करीब 20-25 लाख हम लोगों ने कलेक्ट किया और तंजीम के ज़रिए रेशन किट के ज़रिए उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया, क्योंकि वहाँ से लगातार फ़ोन आए रहे थे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी से। तो इस तरह माशाल्लाह हमारे भटकली लोग जहाँ भी हैं भटकल की फ़िक्र करते हैं, कौम की फ़िक्र करते हैं और उनका ताउन भी होता है। तो मेरा हमेशा आपकी चैनल देखता रहता हूँ और जमातुल मुस्लिमीन की जो कार्रवाई है उससे भी कोशिश करता हूँ कि मालूमात हासिल हो और ताल्लुक़ रखने की भी कोशिश करता हूँ। और भटकल अभी जाने के लिए डॉक्टरों की सलाह नहीं है जी, और जैसा ही सलाह मिलेगी और कोविड इम्प्रूवमेंट होगा इंशाल्लाह वहाँ जाके रहने का ख्याल है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान फ़िक्र खबर के साथ एक मुलाकात में जनाब अब्दुर्रहीम साहब जुकाको थे। इंशाल्लाह हमारी अगली ट्रिप में आपके साथ मुलाकात जो होगी वो गोया आपकी अदालत में, जैसे हमारे प्रोग्राम चलता है फ़िक्र खबर सियासी कायदीन और वगैरह हम चलाते हैं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस मुलाकात में कि कुछ चुभते सवालात आपके सामने ले आएँ, जिससे हमें फिर मज़ीद मालूमात हो कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन का, दुआ भी कीजिए इनके लिए और इन जैसे काम करने वाले तमाम हजरात के लिए। अल्लाह ताला हमारे तमाम कौमी इदारों को सलामत रखे, उनमें काम करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।